السلام علیکم۔ واقعہ کربلا پر پیش خدمت ہے ایک تفصیلی اور جامع نوٹ۔ اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انفو پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ اہل بیت روز اول سے اپنے تئی خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہو گیا تھا اور معاویہ بن ابی سفیان پہلے ہی سے یزید کو ولی عہد مقرر کر چکا تھا، تو حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد ہی یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور تمام لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ تو یزید نے بیعت حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام گورنروں کو فرمان جاری کیا کہ لوگوں سے ان کے لیے بیعت حاصل کریں۔ ولید بن عتبہ کو خاص طور پر حضرت امام حسین سے بیعت لینے کی تاکید کی کیونکہ یزید اور بنی امیہ کے کارندان سیاست خوب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بڑے مضبوط ارادے اور قوی شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اٹل ادارے میں ذرا برابر زوال کی گنجائش نہیں۔ اگر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گویا ان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور دوسرے تمام مخالفین کی سرکوبی اور بآسانی کی جا سکتی ہے، یا کوئی پھر ان کے خلافت کے خلاف سر ہی نہیں اٹھائے گا۔ حاکم مدینہ کی تعمیل حکم یزید۔ حاکم مدینہ کے پاس یزید کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہذا اس نے اپنے ایک غلام کو رات کے آخری حصے میں حضرت امام علیہ السلام کے پاس بھیجا اور آپ علیہ السلام کو دارالامارہ میں طلب کیا۔ حضرت امام علیہ السلام کی نگاہ بصیرت نے حقیقت حال کو فوری طور پر بھانپ لیا اور حاکم مدینہ کے پاس جانے کے لیے فوری طور پر تیاری کرنے لگے اور اپنے خاندان کے 30,000 افراد کو ساتھ لے کر دارالامارہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر ان لوگوں کو تاکید کر دی گئی کہ جب تک کوئی مشکل پیش نہ آئے، اب میری آواز بلند نہ ہو تو تم لوگ دارالامارہ میں داخل نہ ہونا۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کو دارالامارہ کے بعد کھڑا کر دیا گیا اور خود حضرت امام علیہ السلام ولید بن عتبہ کے گھر جا کر تشریف فرما ہوئے۔ ولید بن عتبہ نے پوری صورتحال بیان کر کے حضرت امام حسین سے یزید کی بیعت کی خواہش کی، مگر حضرت امام علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت تنہائی میں بیعت مناسب نہیں ہے، جب اس کے لیے دن میں اوروں کو بلانا ہو تو ہم بھی اس مقصد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت دیکھا جائے یہ گفتگو تاریخیوں میں اس طرح موجود ہے جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے: مجھ جیسا شخص مخفی طور پر بیعت نہیں کر سکتا، تم لوگ اور لوگوں کی بیعت کے لیے بلانا تو انہی کے ساتھ مجھے بھی بلا بھیجنا۔ حضرت امام حسنی رضی اللہ عنہ کی یہ تجویز حاکم مدینہ ولید بن عتبہ نے تو قبول کر لی، مگر مروان بن حکم جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو ورگلایا اور کہا کہ حضرت امام علیہ السلام اس وقت جبراً بیعت لے لو اور ورنہ قتل کرو، اور اگر یہ اس وقت یہاں سے نکل گئے تو پھر یہ تیرے ہاتھ نہ آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام علیہ السلام نے سخت اور تیز لہجے میں مروان بن حکم کو سرزنش کی، تو نتیجاً دونوں میں تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا اور اسی کے ساتھ حضرت امام علیہ السلام کے ساتھی دارالامارہ میں گھس گئے اور حضرت امام علیہ السلام کو بحفاظت وہاں سے نکال کر لے گئے۔ مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ کو مدینہ کی بجائے اسلامی مملکت کا دارالخلافہ قرار دیا تھا، اسی لیے وہاں اہل بیت کرام کی طرف سے داروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے روانہ فرمایا اور خود بھی سفر کی تیاری شروع کرنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ولید بن عتبہ کا حاکم مدینہ سے واپس آنے کے بعد بنی امیہ کی مکارانہ اور جبر و استعار سے لبریز سیاست کے خلاف آپ علیہ السلام کی جنگ نے تیزی اختیار کر لی۔ یہ محاسب اپنے عروج کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت امام حسین کا اٹل فیصلہ۔
ان حالات کے تحت حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ امام شرعی فریضے اور دینی ذمہ داری کو انجام دیں گے، کیونکہ امامت شرعی حاصل ہونے کی بنا پر امامت حاصل ہونے کی بنا پر امت اسلامیہ کی رہبری اور رہنمائی کی پوری ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ لہذا آپ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے اور وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد آپ اس طرح دعا گو ہوئے: پالنے والے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں اور مجھ پر جو صورتحال آن پڑی ہے اس پر سے بہتر واقف ہے۔ خدایا معروف کو دوست رکھتا ہوں اور منکر کو ناپسند کرتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام، میں اس قبر اور جو ذات اس میں آرام فرما رہے ہیں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے وہی چیز منتخب فرما جو میرے لیے اور تیرے پیغمبر کی رضا خوشنودی حصول کے ذریعہ ہو۔ محترم قارئین، آپ نے مطالعہ فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے مالک کے حقیقی خدا تعالیٰ سے عہد و پیمان کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ہر قیمت پر اسلام کا دفاع کریں گے اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے اصول کے لیے کوشاں رہیں گے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو مذکورہ بالا دعا کے بعض فقرا سے بہت ہی واضح ہوتی ہے۔ اس دعا میں آپ خود اسلام کا فدارہ سپاہی قرار دے رہے ہیں اور اپنے وجود کو اسی مکتب کا مرہون منت قرار دے رہے ہیں اور دین مکتب کے بغیر اپنے وجود کی حیثیت کے قائل نہ ہونے کا اظہار فرما رہے ہیں اور یوں اپنی جان کی خدا تعالیٰ کے لیے خدا تعالیٰ کے لیے اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر معاملہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اعلان: روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آ کر آپ نے بلا تاخیر اپنے خاندان والوں کو، قریبی دوستوں اور مخلصین کا مطالعہ فرمایا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، جس میں میرے ساتھ چلنا ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ یہ خبر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نصیحتوں اور مشوروں کا بارش ہونے لگا۔ دوستوں کا مشورہ: جب آپ علیہ السلام دوستوں اور عزیزوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بڑے پریشان اور مضطرب ہوئے، کیونکہ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی اور زمانہ سازی سے اچھی طرح واقف تھے اور بنی امیہ کی سخت گیر طاقتوں سے بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا: لوگ یہ سن کر بہت پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے اس اصل حقیقت سے آگاہ کریں۔ حضرت امام علیہ السلام نے جواب دیا: میں نے عزم کر لیا کہ میں آج کل ہی روانہ ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بے اختیار پکار اٹھے: خدا تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اگر اپنے امیر کو بے دست و پا کر دیا، دشمن کو نکال دیا اور ملک پر قبضہ کر لیا۔ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو شوق سے تشریف لے جائیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا اور حاکم بددستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، اس کے گماں شدہ برابر اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو دھوکہ نہ دیں، جب دشمن کو طاقت دیکھیں تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں۔ مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارادے پختہ اور اٹل تھے اور آپ اسی طرح کی باتوں سے بالکل متاثر نہ ہوئے، بالکل اپنی ارادے پر قائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا جوش: جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب آ گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر دوڑے آئے اور کہا: اے بن انہوں نے یہ بامنت کہا کہ خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغا باز ہیں، ان کے قریب ہی نہ جائیے، یہیں قیام کیجیے، کیونکہ حجاز آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر عراقی آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے کہ پہلے مخالف کو اپنے علاقے سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ۔ اگر آپ حجاز جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں قلعے اور دشوار گزار پہاڑ ہیں، ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ ہے، وہاں آپ لوگوں کی دسترس باہر ہوگی اور خطوط اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائیے گا، مجھے یقین ہے کہ اس طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا: اے ابن میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر آپ نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ نہ لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح قتل نہ کر ڈالے جائیں جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ کر کہا مجھے یقین ہے کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کے جمع ہونے سے آپ رک جائیں تو واللہ میں بھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لوں۔ اس طرح پھر بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی مدینے سے خط بھیجا جس میں عراق نہ جانے کے لیے آپ کو خدا کا واسطہ دیا۔ بہت سے لوگوں نے شدید اصرار شروع کر دیا، آپ اپنے ارادے سے باز نہ آئے، بلکہ کمزور کردار کے مالک خود لوگ آپ کو مشورہ دینے لگے کہ آپ علیہ السلام یزید کی بیعت کیجیے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام حق کی مصمم ارادہ کر چکے تھے، اسی لیے کوئی بھی اعتراض اور کوئی تشدد آپ کے ارادے منتظم نہ کر سکی۔ آپ علیہ السلام اپنے ارادے پر اس قدر مستحکم تھے، اگر پہاڑ آپ علیہ السلام کے اور آپ کے مقصد کے درمیان حائل ہوتا تو آپ سے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ آپ نے مدینہ میں اولین بارے میں اپنے انقلاب کے مقصد کو واضح کر دیا اور اپنے بھائی محمد حنیفہ کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تکبر، غرور، اکڑ، فساد اور ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، امر بالمعروف و نہی المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص مجھے قبول حق کے لیے قبول کرتا ہے تو اللہ سب زیادہ علی الحق ہے، جو میری بات نہیں مانتا تو میں اس وقت صبر کروں گا جب تک میرے خدا میرے اور اس قوم کے درمیان حق کا فیصلہ نہ کر دے، اور خدا تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ تاریخی بیان جس طرح حکومت بنی امیہ کے انحراف کے ہجوم کی عکاسی کرتا ہے، اس طرح کے گویا کہ تحریک کا آغاز باقاعدہ اعلان بھی کرتا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقاصد پر روشنی ڈالتا ہے۔